اور اب میں دعوت سخن دے رہی ہوں ڈاکٹر محمد عامر اقبال صاحب کو۔ ڈاکٹر محمد عامر اقبال۔ تمام ذمہ داران کی اجازت سے میں آج کی اس بین الاقوامی اقبال کانفرنس میں فکر اقبال کی ہماگیریت کے حوالے سے کچھ مختصر سی گفتگو کروں گا۔ معزز سامعین، فکر اقبال دور رس نتائج کی حامل ہے اور اس سے نئی منزلوں کا سراغ ملتا ہے۔ اقبال شناس فکر اقبال کی ترویج کے لیے کوشاں ہیں، کیونکہ فکر اقبال کو صحیح طور پر سمجھنا وقت کی اہم ترین ضرورت ہے۔ معزز سامعین، کلام اقبال کی مؤثر شرح اثری معنویت کے پہلو روشن کرتی ہے۔ فکر اقبال کے اثرات پاک و ہند ہی میں نہیں بلکہ دیگر ممالک میں بھی نظر آتے ہیں۔ ان کی شاعری میں آفاقیت اور ہماگیریت اس حد تک ہے کہ وہ آج بھی تر و تازہ دکھائی دیتی ہے۔ معزز سامعین، ان کی شاعری معاشرے کی اصلاح کے لیے راستے ہموار کرتی ہے، اور اقبال کی شاعری میں ملی اور اخلاقی جذبہ جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ اور پھر ان کی شاعری فکر و فن کا حسین امتزاج ہے، جس میں شعری آہنگ اور حرف و صوت کے ساتھ ساتھ فکر کا اثر بھی نمایاں طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ یہی الفاظ، آوازیں اور فکر دوسروں کو جو ہے متاثر بھی کرتا ہے۔ اس طرح معزز سامعین، اقبال کے تدبر، فراست اور فکر کے اثرات بہت ہی معنی خیز ہیں۔ اقبال کے شاعرانہ آہنگ کا مطالعہ بھی آگہی اور دانشوری کی نئی گتھیاں سلجھاتا نظر آتا ہے۔ معزز سامعین، اقبال کے ہاں شعر اور فلسفہ کا حسین امتزاج دکھائی دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں اقبال کو بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے، اور پھر اقبال کا فلسفہ خودی تو دنیا بھر کے عدم انفرادی حیثیت کا حامل ہے۔ معزز سامعین، اقبال کے خطبات کے حوالہ سے بھی بہت کارآمد اشارے نظر سے گزرتے ہیں، اور اقبال کا خطبہ اجتہاد فی الاسلام عصر حاضر میں بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ اور اقبال نے اپنے فکر کو مذہبی مشاہدات سے مزین کیا اور انتہائی کمال تک جا پہنچے۔ اقبال کے اشعار بھی وضاحت کے لیے دیکھے جا سکتے ہیں۔ اقبال کی شاعری میں معزز سامعین یہ تمام خوبیاں پائی جاتی ہیں جو ہمیں فکر اقبال کے لیے اور عصر حاضر کی تربیت کے لیے واضح طور پر نظر آتی ہیں۔ معزز سامعین، حفیظ جالندھری ہوں، جوش ملی آبادی ہوں، رگھوپتی سہائے فراق گورکھپوری ہوں، سب کی شہرت اور عظمت کا چراغ جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح اقبال سے ہی روشنی پا کر فیض یاب ہوئے، اور اقبال پر تنقیدی جو ہے نگاہ ڈالے بغیر کوئی نقاد قابل عزت جو ہے نہ بن سکا۔ اور گیان چند جو ہے وہ اقبالیات کے حوالہ سے مضمون اور ابتدائے کلام اقبال جو ہے لکھ کر بارگاہ اقبال میں پیش ہوئے اور دوام پا گئے۔ معزز سامعین، جگن ناتھ آزاد اقبال کی مدح سرائی کے بعد عزت اور شہرت کے بلند مقام تک جا پہنچے۔ علی سردار جعفری نے جیسے تیسے اقبال کا اثر لیا، مگر پاک و ہند میں اقبال فہمی کا نیا باب ضرور قرار پائے۔ اسی طرح ڈاکٹر مشفق خواجہ مرحوم اقبالیات میں سرخرو ہوئے، کلیم الدین احمد ہوں یا پھر استاذ الاساتذہ قافلہ اقبال کے خودی خاں مرحوم محترم پروفیسر ڈاکٹر رفیع الدین ہاشمی صاحب ہوں، اور اسی طرح کئی نام ہمارے سامنے ہیں، ڈاکٹر تحسین فراقی ہوں، ڈاکٹر خواجہ محمد زکریہ ہوں، ڈاکٹر شاہد اقبال کامران ہوں، اور سید مظفر حسین برنی جنہوں نے اقبالیات پر اور خاص طور پر خطوط پر بہت سا کام کیا بھارت میں، اور اس طرح ڈاکٹر توقیر احمد خان صاحب ہیں جنہوں نے بھارت میں اقبال شناسی کے فروغ کے لیے بہت کارنامے جو ہیں وہ انجام دیے، اور پھر پروفیسر عبدالحق صاحب ہیں۔ ان تمام ماہرین پر اقبال کے عمومی اثرات جو ہیں وہ نمایاں طور پر ہم دیکھ سکتے ہیں۔ معزز سامعین، اقبال شناس اقبال کی اجتہادی فکر اور ہماگیریت کے قدردان اور صدق دل سے معترف دکھائی دیتے ہیں۔ اتنے ماہرین ہونے کے باوجود اقبالیات کے حوالہ سے اور اتنا کام ہونے کے باوجود نہ عوام الناس اقبال کو صحیح طور پر سمجھتے ہیں اور نہ ہی اقبال کے کلام کی صحیح شرح جو ہے وہ بیان کر سکتے ہیں۔ وہی سامعین، اقبال کی پیروی جو ہے وہ تو کیا کی جائے۔ اور پھر فکر اقبال کی ہماگیریت میں جو اثرات ہیں ان کی بہت اہمیت ہے۔
20ویں صدی کے مختلف میدانوں میں نمایاں مقام حاصل کرنے والوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ اقبال کے نیاز مندوں کی ہے۔ ہم اقبال کے اثرات سے کسی بھی طرح بچ کر نہیں رہ سکتے۔ معزز سامعین، اقبال کے تابندہ تصورات کی جو ہماگیریت ہے وہی انسانیت کی مشترک میراث ہے۔ یہ کسی ایک قوم کی ملکیت جو ہے وہ نہیں ہو سکتی اور نہ ہی کسی کا مال غنیمت ہو سکتا ہے۔ اور اقبال نے فکر و آگہی کی اس دولت بیدار کو انسانوں کے قافلے میں لٹا دینے کے لیے آپ کو ہدایت دی ہے۔ اور یہ جو ماہرین ہیں، ہمیں تمام ماہرین جو میرے اساتذہ کرام ہیں انہیں بھی، اور ہم جو اساتذہ جو ہیں شاگرد ہیں انہیں بھی بخل سے کام نہیں لینا چاہیے، بلکہ فکر اقبال کے فروغ کے لیے اپنا بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے۔ معزز سامعین، اقبال تھوڑا سا مختصر میں کروں گا، اور اقبال اور فکر اقبال پر کسی ملک اور کسی قوم کا جو ہے وہ قبضہ نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی اس بارے میں سخت رویہ جو ہے وہ اختیار کر سکتا ہے۔ اگر کچھ کرنا چاہتے ہیں تو یہ کیجئے کہ اجتہاد کے حوالہ سے، جمہوریت کے حوالہ سے اور دیگر افکار جن کی ہمیں آج اشد ضرورت ہے ان پر تحقیق کرتے ہوئے فکر اقبال سے معاونت حاصل کریں اور معاشرے کے لیے مثبت کردار ادا کریں، بلا وجہ تنقید سے گریز کریں، جیسا کہ پروفیسر کلیم الدین احمد نے قسم کھا رکھی تھی کہ فکر اقبال کی ترویج وہ نہ ہو سکے۔ اس لیے ان کی کتاب اقبال ایک مطالعہ انتہائی مایوس کن جو ہے اقبالیات کے حوالے سے کتاب شمار کی جاتی ہے، اور بہت سی سچائیوں کے ساتھ جو ہے اقبال کو جو ہے انہیں صحیح سمت میں سمجھنے سے وہ قاصر رہے ہیں۔ اسی طرح معزز سامعین، مغرب کے حوالہ سے بھی اور مشرق کے حوالہ سے بھی میں مختصر کروں گا۔ آپ میری طرف دیکھ رہی ہیں جس سے میں سمجھ گیا جو میں مختصر کرتا ہوں۔ تو فکر اقبال میں کہیں جو ہے وہ تعصب نہیں ہے، اقبال کثیر المطالعہ شخص سے، یہ بات آپ سب لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، اور آپ نے مشرق اور مغربی تہذیبیں جو ہیں ان کا مطالعہ انتہائی دیانتداری سے کیا تھا، اور آپ کو نہ تو مغرب نواز کہا جا سکتا ہے اور نہ ہی اقبال کو جو ہے مغرب کا دشمن قرار دے سکتے ہیں۔ اقبال کی یہ خواہش ضرور تھی کہ مسلمان دنیا کی جو ہے عظیم ترین قوم جو ہے وہ بن جائے، اور مغربی تجربات سے سیکھنے اور کائنات کو تسخیر کرنے کا جو ہے وہ پیغام عام کریں۔ میں اختتام کروں گا کہ فکر اقبال ہر لمحہ کسی بھی تخصیص کے بغیر معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے جو ہے دستیاب ہے۔ اس کے اثرات سے ہمیں استفادہ کرنا چاہیے۔ اقبالیات کے میدان میں ان موضوعات پر پروان چڑھانے کے لیے طلبہ اور اساتذہ سب لوگ اپنا کردار ادا کریں۔ اس مضمون میں اقبال کے عمومی اثرات اور ان کی ہماگیریت کی جو نشاندہی جو ہے ایک تو وہ نظر آئے گی، اور ساتھ ہی اقبال کے شاعرانہ آہنگ کا یہ جو ہے مدلل نقشہ اس میں نظر آئے گا، اور اس کا جو ہے پورا مضمون جب کہیں شائع ہوگا تو اس میں تمام تر حوالہ جات جو ہیں وہ بھی دیکھنے کو ملیں گے۔ آپ حضرات کی سماعتوں کے لیے بہت زیادہ شکر گزار ہیں۔